لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من خان امانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غیر ملتی. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، ہماری گفتگو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ آخری خطبہ جو آپ نے رسمی طور پر مسجد میں ارشاد فرمایا، اور جو نہایت اہم ترین خطبہ کہ جس میں تقریباً 110 آپ نے توسیع اخلاقی بیان فرمائے، کہ جن میں ہم نے فقط وہ گزینش کرتے ہوئے وہ چند ایک کو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کریں گے کہ گزشتہ بھی اسی آپ کی اس حدیث اور فرمان کے مطابق کچھ عرائض آپ عزیزان کی خدمت میں بیان ہوئیں کہ من خان امانتاً فی الدنیا ولم یردها الی اہلہا، کہ جو دنیا میں کسی امانت میں خیانت کرے اور وہ امانت اس کے اہل اور صاحب کو واپس نہ لوٹائے، ثم ادرکہ الموت، اور پھر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے، تو فرمایا مات علی غیر ملتی یا مات علی غیر دین الاسلام. تو اس کی موت، وہ فرمایا کہ میری ملت پر اس کی موت نہیں ہے اور دین اسلام پر اس کی موت نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ اور خطبہ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں وہ بیان فرمایا ہے اور درج کیا ہے. اسی طرح جناب مرحوم مجلسی نے بہار میں اور دیگر کتب میں یہ خطبہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو دنیا میں امانت میں خیانت کرے اور اس امانت کو صاحب تک نہ پہنچائے اور پھر اس کو موت آ جائے، تو فرمایا کہ وہ ملت اسلام پر اس کی موت نہیں ہے اور وہ شخص مسلمان کامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس امانت کو واپس نہیں لوٹایا. اور ملا یحضر الفقیہ میں کہ فرمایا وَيَلْقَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ، اور وہ خدا کے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی خدا کے حضور پہنچے گا مرنے کی صورت میں، در حالانکہ خداوند عالم اس پر غضبناک ہوگا. وَيَلْقَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ، کہ خداوند عالم اس پر غضبناک ہوگا. خوب عزیزاً، یہ گزشتہ ہم نے اس ضمن میں کہ امانت جو ہے وہ کیا ہے اور تفصیلی جو ہے وہ حدیث امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کہ جس میں آپ نے وہ دعا کے قبول نہ ہونے کی ضمن میں فرمایا کہ آپ لوگوں نے
وہ 8 قسم کی خیانت کی ہے۔ تو اس ضمن میں وہ بیان ہوا کہ یہ قرآن خدا پر ایمان یہ امانت ہے، رسول خدا پر ایمان امانت ہے، اور قرآن امانت ہے، اسی طرح اہل بیت امانت ہیں۔ تو امانت کو ایک حد تک جو ہے کہ یہ امانت کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہ بحث جو ہے وہ نہایت اہم ہے اور ایک بہت وسیع بحث ہے۔ تو آج بھی ہم وہ اسی ضمن میں 3 وقت کے اندر رہتے ہوئے کہ 3 محور اور 3 جہات سے ہم اس امانت کے مسئلے کو ہم وہ دیکھیں گے۔ ایک تو آیات قرآنی کی روشنی میں کہ 1-2 آیات گزشتہ خطبے میں ہم نے بیان کی، اور چند ایک آیات آج جو ہے وہ ہم بیان کریں گے کہ مسئلہ امانت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، اور قرآن نے کتنی تاکید کے ساتھ وہ اس مسئلہ امانت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اور پھر جو ہے وہ امانت کی اقسام کیا ہیں کہ 1-2 قسمیں کچھ ہم نے گزشتہ بیان کی، اور کچھ جو ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ اور تیسرا اگر وقت ہوا تو ہم عرض کریں گے کہ روایات میں امانت کی کیا اہمیت ہے، اور رسول خدا اور اہل بیت نے کس طرح امانت کے حوالے سے وہ بیان فرمایا۔ تو یہ آیات گزشتہ ہم نے اشارہ کیا سورہ شعراء کی آیت نمبر 107، اور اسی طرح 106، 107، 124 اور 25، اور اسی طرح 143 اور 144 کہ اس سورہ شعراء میں 6 انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ 6 انبیاء اپنا تعارف جب کروانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی رسول امین۔ ہاں، لفظ وہ امین کے ساتھ وہ ان 6 انبیاء نے اپنا تعارف کروایا کہ اذ قال لهم اخوهم نوح، کہ جب حضرت نوح نے کہا کہ میں اخوہم، ان کے بھائی نوح نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تتقون انی لکم رسول امین، میں رسول امین ہوں۔ اسی طرح حضرت ہود نے بھی فرمایا میں رسول امین ہوں۔ حضرت صالح نبی نے بھی فرمایا کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، انی لکم رسول امین۔ کہ یہ انبیاء مسلسل 6 مرتبہ اس سورہ میں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ انبیاء اپنے آپ کو جو انہوں نے تعارف جو کروایا ہے وہ رسالت اور امانت داری کے ساتھ تعارف فرمایا کہ میں رسول امین ہوں، رسول ہوں اور امین ہوں۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ صفات میں سے یہ امانت جو ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ صفت ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں فرمایا کہ خداوند عالم نے جس پیغمبر کو بھی مبعوث برسالت فرمایا تو 2 چیزوں کا ان سے عہد لیا، 2 چیزوں کا عہد لیا، اور پھر جو ہے وہ اس رسول کو مبعوث برسالت کیا۔ ان اللہ عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانہ۔ فرمایا کہ 2 چیزوں کا ان سے عہد لیا، ایک جو ہے وہ صدق حدیث کہ وہ زبان کے سچے ہوں، سچائی، صداقت، ایک صداقت کی ان سے عہد و پیمان کیا، وہ ادا الامانہ، اور دوسری امانت داری، کہ یہ امانت داری جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اہم ہے کہ تمام انبیاء سے خداوند عالم نے صداقت اور امانت داری کا خداوند عالم نے ان سے عہد لیا۔ دوسری آیہ مبارکہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 183 کہ یہ طولانی آیت ہے کہ جس میں وہ قرض کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ قرض کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی، خداوند عالم نے قرض کے حوالے سے بیان کیا کہ جب تم جو ہے وہ کسی کو قرض دیتے ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ لکھ لیا کرو کتابت کی صورت میں تاکہ سند کے طور پر آپ کے پاس رہے، یا اگر جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ شاہد اس پر لیں، اس پر شاہد جو ہے وہ قرار دیں، اور پھر جو ہے وہ کسی کو قرض دیں۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ جب کوئی کسی کو امانت دے تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ جس کو امانت دی گئی ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ امانت اس کے مالک کو واپس لوٹائے، کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ امانت کو جو ہے وہ واپس لوٹائے۔ اب جو اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ قصہ جو ہے وہ کہ
ایک خاتون امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں امام کی خدمت میں آئی اور عرض کرتی ہے، یا ابن رسول اللہ، کہ میرا بیٹا اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے اور اس کے پاس مال تھا، اور اس نے اپنا مال اپنے ماموں کو، اس خاتون کا بھائی ہے، اور اپنے ماموں کو جو ہے وہ مال دیا، اور وہ میرے بھائی نے یعنی اس میرے بیٹے کے ماموں نے وہ مال ضائع کر دیا اور وہ مال کھا لیا، اور میرے بیٹے کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا۔ اب میرا بیٹا اس دنیا سے رحلت کر گیا اور میرے بھائی نے کچھ مال میرے پاس بطور امانت رکھا ہے، تو کیا یا ابن رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے مال سے اتنی مقدار میں مال اٹھا لوں کہ جو اس نے میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میرے بیٹے کا مال اس نے ضائع کیا ہے، اتنی مقدار میں مال جو ہے وہ اٹھا لوں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو۔ امام نے روک دیا۔ خوب وہ بیٹے کا جو مال تھا، ظاہر ہے بیٹے کے مرنے کے بعد وہ ارث میں ماں کی طرف منتقل ہو گیا، وہ ماں کا مال، تو گویا جو ہے وہ اس نے اس خاتون کا مال ضائع کیا ہے اور اس خاتون کا مال جو ہے وہ کھایا ہے۔ اب جو ہے وہ اس نے بھائی نے ہی اسی بہن کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے، تو کیا وہ اپنی اس امانت سے وہ مال اتنی مقدار میں وہ مال اٹھا لے تاکہ جو ہے وہ اپنے جو مال اس نے ضائع کیا ہے اس کا جبران ہو سکے؟ تو امام نے فرمایا یہ کام نہ کرو۔ ولا تخن من خانک، کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، تم خیانت نہ کرو۔ اس نے خیانت کی ہے لیکن تم جو ہے وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم بھی اس کے ساتھ یہ خیانت کرو گی تو اس صورت میں تمہارے اور اس کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ لہذا اس کی امانت میں وہ امانت کو واپس لوٹاؤ، جس سے اگر اس نے امانت کے طور پر وہ مال رکھا ہے تو امانت کو واپس لوٹاؤ۔ کہ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، امانت داری جو ہے وہ، کہ امام نے جو ہے وہ روک دیا اور فرمایا کہ نہ، یہ امانت ہے۔ سورہ نساء آیہ نمبر 58 کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اس آیت کا شان نزول ہے، اس آیت کا شان نزول جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ رسول گرامی اسلام فتح مکہ، کہ جب آپ مکہ فتح ہوا، مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں گئے، اور بیت اللہ سے جو بت وغیرہ مختلف مقامات پر، صفا و مروہ اور دیگر مقامات پر جو بت رکھے تھے، ان بتوں کو گرایا اور وہاں پر اس کو جگہ کو صاف کیا۔ وہ بت جو ہے وہ البتہ وہ پرانے جو دروازے تھے بیت اللہ میں، وہ حرم میں اور مسجد النبی میں داخل ہونے کے جو دروازے تھے، ان دروازوں کے نیچے دفن کیا تاکہ لوگ جب آئیں ان دروازوں سے گزریں، سب جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے جب وہ جائیں۔ تو اب جب وہ بیت اللہ کے اندر وہ پر ہے، بیت اللہ کے اندر بت ہیں اور اس کو تالا لگا ہے، رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو معلوم ہوا کہ چابی عثمان ابن طلحہ، یہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوا ابھی تک، مکہ فتح ہو چکا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا، اور چابی جو ہے وہ کلید بردار، یہ عثمان ابن طلحہ یہ کلید بردار ہے اس بیت اللہ کا۔ رسول گرامی اسلام نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جو ہے وہ چابی جو ہے وہ بیت اللہ کی چابی مجھے دو، امانتاً یہ چابی مجھے دو، تاکہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جو بت ہیں ان کو جو ہے وہ ہم بتوں کو توڑیں اور بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کریں۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چابی ہے لیکن امانت کے طور پر۔ فرمایا کہ امانت کے طور پر مجھے دو۔ چابی لی، امیر رسول گرامی اسلام اندر داخل ہوئے، بتوں کو، بیت اللہ کو بتوں سے صاف اور پاک کیا، کرنے کے بعد اب جب چابی کا وہ مرحلہ آیا کہ بت تو بیت اللہ تو صاف ہو گیا ان جو ہے وہ بتوں سے، تو جناب عباس رسول گرامی اسلام کے چچا آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ چابی اس مشرک کو واپس نہ لوٹائیں، وہ تو مشرک ہے، اور وہ مشرک جو ہے وہ کلید بردار ہو وہ بیت اللہ کا،
اور یہ چابی آپ مجھے عنایت فرما دیں تاکہ بیت اللہ کا کلید بردار میں قرار پاؤں. اس لیے کہ بیت اللہ کا کلید بردار ہونا بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا وہ. کہ جب جناب عباس نے یہ کہا کہ یہ چابی مجھے دیں، رسول گرامی اسلام اب خاموش ہیں کہ آپ کیا کریں. وہ چابی اس سے امانتاً لی ہے، امانتاً چابی اس سے لی ہے، اور جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ چابی مجھے دے دیں. کہ اتنے میں یہ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی یہ آیہ جو ہے وہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم. اگرچہ یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے لیکن کچھ آیات مکی ہیں یہ، کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، خدا حکم دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ امانات کو واپس کریں، امانات واپس کریں. الی اہلہا، جو اہل ہیں یعنی جو اس کے مالک ہیں انہی کو جو ہے وہ امانات جو ہے وہ واپس کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول گرامی اسلام نے وہ چابی اسی مشرک عثمان بن طلحہ کو جب وہ واپس کی، فرمایا کہ یہ امانت تھی اور یہ چابی تمہاری. اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور ابھی تک جو کلید بردار اسی کے خاندان سے، ابھی جو بیت اللہ کے جو کلید بردار ہیں اسی کے خاندان سے نسل بعد نسل جو ہے وہ اس کے کلید بردار جو ہے وہ قرار پائیں. لیکن مسئلہ امانت، مشرک ہے اس سے ایک کلید چابی جو ہے وہ امانت کے طور پر لی ہے، فرمایا کہ یہ امانت ہے، لہذا اگرچہ مشرک ہے اس کو واپس جو ہے وہ لوٹائی جائے. کہ مسئلہ امانت جو ہے وہ اس قدر وہ اسلام میں اور دین میں جو ہے وہ اہم ہے. اور تیسری آیت جو ہے وہ کہ یہ آیات وہ سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں، ہاں دونوں سوروں میں جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ موجود ہے. البتہ کہ یہ وہ جملہ جو ہے وہ دونوں آیات میں ایک ہی جیسا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ باقی کچھ صفات میں مومنین کی صفات کو سورہ مومنون میں وہ مومنین کی صفات کو جو ہے وہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے کہ مومنین کی کیا کیا صفات ہیں. کہ سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومنین کی صفات ہیں کہ جو خداوند عالم نے اس سورہ مومنون میں بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت مومن کی اور مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خاشع ہوتے ہیں. کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کرتے ہیں نماز میں. مومن جو ہے وہ یعنی نماز پڑھتا ہے اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرے سے جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہے. دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے دوری اختیار کرتے ہیں. مومن جو ہے وہ نہ کوئی لغو بات کرتا ہے نہ کوئی لغو کام کرتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی فروج کی اور اپنی خواہشات کی، خواہشات جنسی کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ فقط جو ہے وہ اپنی زوجہ اور کنیز، کہ آج کل جو ہے وہ کنیز نہیں ہے تو فقط زوجہ اور کنیز کی حد تک جو ہے وہ اپنی خواہش کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو ان حدود الہی سے تجاوز کرتا ہے فرمایا کہ فاولئک هم العادون. کہ والذین، اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ مومنین کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومن وہ ہے کہ جو امانات کو پورا کرتا ہے اور جو اس نے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. یہ اہم ترین صفت جو ہے وہ مومنین کی صفت خداوند عالم نے کہ لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانات کو اور اپنے عہد کو جو اس نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. کہ یہ سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں آیہ نمبر 22 اور اس کے بعد والی آیات میں کہ الا المصلین، کہ پہلے جو ہے وہ آیت کا حصہ اور پھر الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں یعنی نماز کو وہ قائم رکھتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. پھر دوبارہ سورہ معارج میں عیناً یہی آیت جو ہے وہ وہی الفاظ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مگر ہماری جو ہے وہ مشکل معاشرے میں جو ہے وہ یہی دو اہم جو ہے وہ مشکلات جو ہے نا وہ، کہ آگے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مشکلات جو ہے وہ
پیش آتی ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ معاشرے میں خیانت جو ہے وہ اس کے موارد جو ہے وہ عرض کریں گے، کچھ نہ کچھ موارد جو ہیں وہ کہ خیانت جو ہے وہ کہ یہ اہم ترین جو ہے وہ مشکل ہے خاندان کے اندر، خانوادے کے اندر جو ہے وہ یہ اہم ترین مشکل جو ہے وہ خیانت کی مشکل ہے۔ ہاں، لہذا وہ زوج اور زوجہ ایک خاندان کے اندر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ امین ہوں، خیانت نہ کریں، نہ زوج زوجہ سے خیانت کرے، نہ زوجہ زوج سے خیانت کرے۔ اب حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا بی بی دو عالم کی زندگی آپ ملاحظہ فرمائیں، جو اسوہ ہے ہمارے لیے، اور بی بی اپنی حیات کے آخری ایام میں امیر المومنین کو بلایا اور جو ہے وہ کچھ نصیحتیں وصیتیں کی، اور من جملہ جو ہے وہ وہاں پر آپ نے جو ہے وہ فرمایا یا ابن العام کہ میری اور آپ کی زندگی میں تین چیزیں نہیں تھیں ہماری زندگی میں، باہمی مشترک زندگی میں البتہ امیر المومنین بھی مقامی عصمت پر ہیں، حضرت زہرا بھی مقامی عصمت کبریٰ پر جو ہے وہ فائز ہیں، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ قرار پا رہی ہیں بی بی، اور بی بی کی زندگی جو ہے وہ کہ فرمایا کہ یبن العام ما احتنی کاذبا، کہ اے یبن العام، حضرت زہرا امیر المومنین کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ کنیت کے ساتھ یا یبن العام کہہ کر جو ہے وہ پکارتی تھیں۔ تو فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی میں تین چیزیں نہیں تھیں۔ پہلی چیز ما احتنی کاذبا، کہ آپ نے مجھے اس پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا۔ بی بی کی عظمت پہ بلند ترین صلوات۔ لہذا عزیزاً مشترکہ زندگی میں اہم ترین وہ صداقت ہے، زوج اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ صداقت سے پیش آئے، ان کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو۔ جب جھوٹ آ جائے گا وہاں پر وہ مشترکہ زندگی، وہ خانوادگی زندگی، وہاں وہ متزلزل ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں جو ہے وہ تزلزل اور کمزوری اور ضعف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ما احتنی کاذبا ولا خائنہ، اور ہماری اس مشترکہ زندگی میں نے کبھی بھی آپ سے خیانت نہیں کی۔ البتہ بی بی کا مقام، اگرچہ وہ پوری حدیث وقت نہیں ہے کہ میں اس کو عرض کروں کہ امیر المومنین نے جواب میں جو فرمایا کہ بی بی آپ کا مقام اور عظمت جو ہے وہ اس سے کہیں بالاتر ہے جو آپ فرما رہی ہیں، تو فرمایا کہ ولا خائنہ، کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں آپ سے خیانت نہیں کی۔ تو دوسرا اصول جو ہے وہ ایک مشترکہ زندگی میں وہ عدم خیانت نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف سے، زوج اور زوجہ دونوں طرف سے جو ہے وہ خیانت نہ ہو، کسی قسم کی خیانت بھی زوج اور زوجہ کے درمیان نہایت ایک پاکیزہ، صاف اور طاہر اور صداقت پر مبنی زندگی جو ہے وہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ تیسرا فرمایا کہ جب سے میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں کہ میں نے کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل امام جت زمان، نعرہ حیدری، بی بی کی عظمت پہ بلند ترین صلوات۔ لہذا یہ تین اصول جو ہے وہ آپ نے بی بی نے جو ہے وہ مشترکہ زندگی کے کہ نہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ ہو، نہ اس میں خیانت ہو، نہ اس میں مخالفت ہو۔ تو ایسی زندگی جو ہے وہ پھر کیسی ہوگی، وہ آپ پھر ملاحظہ آپ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کہ جو امیر المومنین و حضرت زہرا کی زندگی ہے، جو رسول خدا اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی ہے، یہ وہ آئیڈیل اور نمونہ خانوادے ہیں، خاندان ہے جو اسلام میں اور دین نے جو ہے وہ ہمیں وہ دیے ہیں۔ یہ عزیزاً پہلا مطلب کہ آیات کی روشنی میں امانت داری، امانت کس قدر جو ہے وہ اہم ہے۔ دوسرا کہ امانت کی جو ہے وہ انواع و اقسام کے لحاظ سے کہ امانت کہ جس کا معنی سادہ سا معنی آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ کریں کہ وہ چیز جو ارزش اور اہمیت رکھتی ہو وہ آپ کے سپرد اگر کی جائے وہ امانت ہے۔ ایک چیز جو ارزش رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے،
ممکن ہے کہ وہ آپ جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ ہو، لیکن فی حد نفس سے وہ چیز اہمیت رکھتی ہے، ارزش رکھتی ہے. اگر آپ کے سپرد جو ہے وہ کی جائے تو وہ چیز جو ہے وہ امانت ہوگی. اور یہ اس امانت کے اعتبار سے کہ امانت عزیزاً کبھی افراد اور اشخاص امانت ہوتے ہیں، کبھی فرد امانت ہوتا ہے یا افراد امانت ہوتے ہیں. جس طرح کے روایات میں جس طرح کے وارد ہے کہ ائمہ ہدا امیر المومنین و ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام امانت ہیں، امانت ہیں. یہ امامت و ولایت یہ ہمارے اوپر امانت ہے. اب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ زیارت کی جو ہے زیارت وہ امین اللہ اور زیارت امیر المومنین، جو اب امیر المومنین کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں اس کے الفاظ جو ہے اس پہ غور فرمائیں آپ کہ آپ کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا امین اللہ، اے اللہ کی امانت اس زمین پر، روئے زمین پر خدا کی امانت آپ پر میرا سلام ہو. امیر المومنین امانت ہیں، ایک ذات اور فرد ہیں جو امانت ہیں. رسول خدا امانت ہیں، امیر المومنین امانت ہیں. آج کے دور میں امام زمان ہمارے لیے امانت ہیں، امانت الہی ہیں. یہ زیارت کی جو ہے وہ الفاظ. اسی طرح جو ہے وہ عزیزاً ذرا آپ نیچے آئیں، زوج کے پاس، شوہر کے پاس زوجہ امانت ہے، زوجہ امانت ہے. لہذا ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت زہرا کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت زہرا کو دفن کرنے کے بعد امیر المومنین نے جو خطاب کیا اور جو ہے وہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت تھی جو میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں. البتہ جس طرح آپ نے یہ امانت دی تھی پورے طور پر صحیح طور پر میں واپس نہیں لوٹا سکا، لیکن یہ امانت جو ہے وہ زوجہ امانت ہے زوج کے پاس. کہ یہ زوجہ بالآخر جو ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، پڑھایا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کے اختیار میں دیا ہے، زوج کے اختیار میں جو دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے، شوہرداری کرتی ہے، بچے داری کرتی ہے اور خانہ داری کرتی ہے، آپ کا احترام کرتی ہے. تو خدا نخواستہ جو ہے وہ اگر اس زوجہ کے ساتھ وہ انسان وہ ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو ہے وہ اس کو اذیت و آزار پہنچاتا ہے تو عزیزاً یہ امانت ہے، یہ امانت ہے. لہذا اسی طرح زوجہ کا حق مار امانت ہے، زوجہ کا حق مار امانت ہے. البتہ چونکہ وہ اب جو ہے وہ چونکہ لوگوں کے ساتھ جو وہ واسطہ پڑتا ہے، عزیزاً بعض اوقات جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ کسی نے زیادہ حق مار لکھوا دیا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دیں، کون سامنے دینا ہے. عزیزاً یہ حق مار جو ہے وہ امانت ہے جو ہے وہ جو خدا نے جو ہے وہ قرار دی ہے. خوب عزیزاً اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں. قصہ جب کہتا ہوں یعنی روایت ہوتی ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ روایت کہ جناب مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ شخص جو ہے وہ عبد الرحمن نامی شخص جو ہے وہ اس کا باپ رحلت کر جاتا ہے اور اس کے مالی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ خراب ہو گئے. تو ایک دن ان کے والد کا، ان کے باپ کا دوست وہ تسلیت کے لیے گھر آتا ہے اور اس نے جو ہے وہ تسلیت پیش کی اس کے باپ کی اور گھر کے حالات دیکھے اور تو کہا کہ یہ 1000 درہم اس جوان کو دیا. کہا کہ یہ جوان 1000 درہم لو اور اس سے کاروبار کرو اور پھر بعد میں جب کاروبار چل پڑے تو پھر بعد میں مجھے لوٹا دینا. البتہ اس جوان نے بھی پیسہ جو ہے وہ اڑایا نہیں، خرچ نہیں کیا. اسی طرح پیسہ اگر جو ہے وہ اڑا دیا جائے، خرچ کر دے، دوبارہ پھر جو ہے وہ انسان وہ دست درازی کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا لوگوں کے سامنے نہ. اس جوان نے بھی محنت کی اور کوشش کی، اس سے جو ہے وہ ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا، ایسا ایسا کاروبار بڑھتا گیا. تو عزیزاً یہ زحمت جو ہے وہ بالآخر اس نے جو ہے وہ کی ہے. تو بعض افراد جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صبح 10-11 بجے تک جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ 11 بجے تک تو سوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارا دن بیکار اور پھر لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کی مدد کریں. ایسا نہیں ہوتا. انسان زحمت کرے، کوشش کرے اپنی جو ہے وہ.
تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں گھر میں بیکار نہ بیٹھا، اس سے جو ہے وہ کاروبار میں نے شروع کیا، حالات میرے اچھے اور بہتر ہو گئے، اور میں نے چاہا کہ حج بجا لوں، حج کا ارادہ کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جو تم نے قرض لیا تھا پہلے قرض واپس کرو، اس لیے کہ مستطیع پر حج واجب ہے، پہلے قرض جو ہے وہ واپس کرو۔ میں نے قرض واپس کیا اور حج پر گیا۔ حج پر جانے کے بعد وہ مدینہ میں امام صادق کی خدمت میں، اور عزیزاً یہ اور روایت میں ہے کہ حج کے کامل ہونے اور حج کے قبول اور کمال حج کی علامت وہ زیارت امام ہے۔ گزشتہ جب امام ائمہ اسی وجود طبیعی کے ساتھ لوگوں میں موجود ہوتے تھے تو مومنین پابند ہوتے تھے کہ اگر مکہ میں امام حج پہ تشریف لائے ہوں تو حج کے بعد امام کی خدمت میں جاتے، اور اگر امام تشریف نہ لائے ہوں تو مدینہ میں جو ہے وہ جاتے، امام کی خدمت میں پہنچتے اور عرض ادب کرتے۔ اور حج کے قبول ہونے کی وہ علامت جو ہے وہ زیارت امام ہے۔ اور آج جو ہے وہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد جو ہے وہ مدینہ جاتے ہیں رسول خدا کی زیارت کے لیے اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ امام کی خدمت میں پہنچا اور امام نے جو ہے وہ احوال پرسی کی اور پوچھا تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ ابن رسول اللہ وہ تو رحلت کر گئے۔ امام نے تسلیت کی اور پھر حالات کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے حالات اور قصوں کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا، تو وہ سارا قصہ کہ فقیر اور وہ مجھے 1000 درہم جو ہے وہ والد کے دوست نے جو وہ دیے، تو پھر جو ہے وہ میں کاروبار کیا اور حالات اچھے ہوئے، حج پہ آیا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے۔ تو امام نے فوراً جو ہے وہ پوچھا کہ کیا تم نے قرض ادا کر دیا ہے؟ فوراً پوچھا کہ تم نے قرض ادا کر دیا ہے کہ تم حج پہ آئے ہو؟ عرض کہ یبن رسول اللہ کہ ہاں میں نے پہلے قرض ادا کیا ہے اور پھر میں حج پہ آیا ہوں۔ امام نے 3-4 مرتبہ فرمایا احسنتا احسنتا احسنتا، تشویق کی، بہت اچھا کیا، پہلے قرض ادا کیا اور پھر حج پہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا وہ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا، یہ جملہ فرمایا کہ اے عبد الرحمن کہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، علیکا بصدق الحدیث و ادا الامانہ، تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ وہ صدق حدیث سچ بولو، جھوٹ تمہاری زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، صداقت، تمہیں صداقت اور ادائے امانت کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ اس پہ پابند رہیں، صداقت اور امانت پر، امانت داری پر۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے عمر بھر اس امیر امام صادق کی نصیحت کو میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کی رعایت کی، اور میں نے کاروبار کیا اور کاروبار جو ہے وہ اس پر کاربند رہا، اور میری مالی حالات جو ہے وہ بہت اچھے ہو گئے کہ اسی سال میں نے 1 سال یعنی اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال میں نے 3 لاکھ درہم میں نے زکوٰۃ ادا کی۔ 3 لاکھ درہم، عزیزاً 3 لاکھ درہم جس کی زکوٰۃ ادا ہو اس کا مال کتنا ہوگا؟ کتنا مال ہوگا؟ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ خمس کی طرح وہ اتنی زیادہ مقدار بھی نہیں ہے، وہ 40% جو ہے وہ یا اس سے کم و بیش جو مختلف چیزوں میں مختلف ہے، گندم میں ایک بڑا عشر ہے یا نصف عشر ہے، یہ مختلف جو ہے وہ 3 لاکھ درہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی۔ تو نصیحت جو امام نے فرمائی کہ بصدق الحدیث و ادا الامانہ، امانت کو ادا کریں۔ عزیزاً یہ آخری جو ہے وہ کہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ نقطہ جو وہ عرض کروں کہ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ عرض کریں گے۔ روایات میں ایک روایت جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے ہے۔ زید بن سائغ یہ کہا جاتا ہے تلاساز، جو سونے کا کام کرے۔ امام نے ایک اساسی اور بنیادی دعا کی، امام سے دعا کا کہا کہ یا ابن رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ امام نے کیا دعا کی؟ ایک نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں کہ کبھی آپ جو ہے نا وہ ہم
کسی بزرگ عالم دین کی خدمت میں، مجتہد کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ التماس دعا جو ہے وہ کریں، تو عزیزاً یہ دعا کرنا دوسرے کے حق میں بہت اثر رکھتا ہے اور ایسا نہ کہیں کہ مثلا جو ہے وہ بعض لوگوں کی عادت ہے، ان سے کہیں کہ التماس دعا، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، میں تو اہل دعا نہیں ہوں کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروں۔ نہ، دعا میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، مقام کا بلند و بالاتر اور کمتر ہونا جو ہے وہ ملاک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے دعا کا کہا ہے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ ہاں، تو جناب مرحوم ایت اللہ گلپیگانی جو ہے وہ مریض کی عیادت کے لیے گئے، تو مریض نے جب دیکھا ایت اللہ گلپیگانی تشریف لائیں تو کہا کہ آغا آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا ہاں ضرور، میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اس لیے کہ مریض کی دعا وہ قبول ہوتی ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں جو ہے۔ خوب عزیزاً، امام نے اس کے حق میں کیا دعا کی؟ کیا دعا کی؟ ہماری دعائیں عزیزاً اکثر جو ہے وہ یہی کہ میں وہ ریڈی میڈ عبارت جو عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر ہماری دعائیں جو ہے خدا سے، یا مثلاً جو ہے وہ جب دعا مانگتے ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان سے آگے نہیں نکلتے ہم۔ حد اکثر جو دعا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، یہی چیز، اس سے آگے نہیں، جبکہ ہماری ضروریات اس سے کہیں زیادہ ہیں اور اس سے بڑھ کر ہیں ہماری ضروریات۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام نے جو دعا کی ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کی دعا نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یمنا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، خدا کے حضور دعا کریں، تو امام نے جو ہے وہ دعا کی، اس لیے کہ اگر رزق و روزی فقط مادی نہیں ہوتی، رزق و روزی جو ہے وہ مادی نہیں ہوتی، فقط مانوی رزق جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تو ملاحظہ فرمائیں کہ امام نے جو اس کے لیے دعا کی، فرمایا اللہم ارزقہم صدق الحدیث واداء الامانہ والمحافظۃ علی الصلوات۔ تین دعائیں کی امام نے، اللہم ارزقہم، خدایا ان کو رزق عنایت فرما، ان کو عنایت فرما۔ رزق فقط کھانے والا نہیں ہے، میں نے وہ عرض کیا، مادی چیز جو ہے وہ فقط یہی رزق نہیں ہے، رزق وہ عام ہے، جو انسان کے تکامل کے لیے جو چیز ضروری ہو وہ رزق ہے، وہ رزق ہے۔ اچھا استاد رزق ہے، اچھی زوجہ رزق ہے، اچھی اولاد رزق ہے، یہ رزق جو ہے وہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو اللہم ارزقہم صدق الحدیث، خدایا اس کو صداقت، صدق حدیث، وہ صداقت کی آموزش اور صداقت کا رزق عنایت فرما، ایک دعا یہ کی۔ دوسری وہ ادا الامانہ، امانت داری کی، خدایا امانت داری کا رزق انہیں عنایت فرما۔ تیسرا والمحافظۃ علی الصلوات، اور نماز کی محافظت کی توفیق عنایت فرما۔ تین دعائیں کی امام نے۔ وہ یہ مثلث سے ضلعی، یوں کہیں مثلث سے ضلعی امام نے جو ہے وہ دعا میں جو ہے وہ فرمائی کہ ایک تو جو ہے وہ صداقت، اسے صداقت عنایت فرما، دوسرا امانت، اور تیسرا نماز کی پاسداری۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ لہذا عزیزاً یہ صداقت اور امانت جو ہے وہ نہایت اہم اور ضروری ہے ایک معاشرے میں، اور خصوصاً مومنین کے اندر، اور الہی خصوصیات اور ایک الہی معاشرے میں، کہ یہ وہ لابد اور ضروری ہے صداقت اور امانت، کہ یہ عزیزاً یہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں عزیزاً، یہ وہ حقیقت دین ہے، یہ وہ حقیقت تشیع ہے کہ جو خدا کے رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک جو ہے وہ بیان کی، اور ہمیں ان کا وہ کاربند اور اس کا پابند ہونے کا وہ حکم دیا ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल-मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीयिन अल-मुर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत अज़-ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल-हसन अल-मुज्तबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल-हुसैन शहीद बिकरबला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न अल-हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफ़र इब्न मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा अर्रिदा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल-हसन इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल-क़ाइम अल-महदी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व सह्हिल मख़रजहुम। ऊसीकुम नफ़्सी बितक़वल्लाह। अज़ीज़ान, खुतबे दोवम में भी अपने आप को और आप अज़ीज़ान को तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम ये तक़वा हम सब को इनायत फ़रमाए। क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह माली ला उहिब्बुल मौत। शख्स जो है वो रसूल गिरामी इस्लाम की खिदमत में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह कि मुझे मरना पसंद नहीं है, मुझे मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता हमारी भी नहीं है जो है वो कि मौत का ज़िक्र जो है वो हम में से कोई भी सुनने के लिए आमादा नहीं है। जबकि ये हकीकत है कि सब ने जो है ना वो इस मौत के आगोश में सब ने जाना है, राह फरार नहीं है। वो जुमे की सूरह जुमा में भी जो है वो इसी का ज़िक्र होता है कि इंसान जो है वो जहाँ पर भी चला जाए युद्रिकुहुल मौत, मौत उसको आ पा लेगी, उसको जो है उस तक पहुँच जाएगी। इससे कोई राह फरार नहीं है। तो ये शख्स जो है वो ये भी बड़ा साफ़ सुथरा ज़बान का सच्चा जो है ना आके साफ़ सुथरा कहा या रसूलल्लाह कि माली ला उहिब्बुल मौत, कि मुझे क्या है कि मैं मौत से मुझे मोहब्बत नहीं, मौत से चाहत नहीं है, मौत से जो है ना वो मौत का जो है वो ज़िक्र सुनना पसंद नहीं है। क़ाल अल्लाह का माल, रसूल खुदा ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई दुनिया का कोई माल है? हाँ या रसूलल्लाह, नाम, हाँ कुछ ना कुछ तो माल है मेरे पास, दुनिया का माल है। काला फ़क़द्दिमहु, फरमाया कि उस माल को आगे भेजो, हाँ उस माल को आगे भेजो। तो काल ला अस्ततीउ, या रसूलल्लाह माल को मैं आगे कैसे भेजूँ, मैं खुद नहीं जाना चाहता तो माल को आगे जो है वो कैसे भेज दूँ। ला अस्ततीउ काल फ़इन्ना क़ल्बर रजुली मआ माले, फरमाया कि इंसान का दिल अपने माल के साथ होता है। इंसान का दिल माल, बिलाखिर माल से मोहब्बत है या नहीं है, माल से मोहब्बत है। अब जो है वो खामखा कोई ज़्यादा मुकद्दस बनना चाहे कि ना मुझे माल से मोहब्बत नहीं, माल से है मोहब्बत इंसान को जो है वो। तो अलबत्ता माल से मोहब्बत बतौर कुल्ली जो है वो उसकी नफ़ी नहीं की जाती। हाँ ये मोहब्बत में जो इफ़रात आ जाए, हाँ ये बुरा है, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। तो ला सतियु काला फ़इन्ना क़ल्बर रजुल मआ माले, इंसान का दिल अपने माल के साथ होता है। फ़इन क़द्दमहु अहब्ब अन यल्हक़ बिही, अगर उसने माल आगे भेजा है तो फिर जो है वो पसंद करेगा, फिर वो चाहेगा कि ये भी अपने माल के साथ मिल जाए। हाँ फिर जो है वो जब आगे माल को भेजा होगा, आगे देखेगा माल मेरा वहाँ पड़ा है, तो फिर इसका दिल चाहेगा कि हाँ मैं अपने माल तक पहुँच जाऊँ। तो इन क़द्दमहु अहब्ब अन यल्हक़ बिही व इन अख़रहु अहब्ब अन यतअख़्ख़र अन्हु, और माल को अगर आगे नहीं भेजा, माल को इधर ही छोड़ा है, इधर ही दुनिया में ही रखा है, तो फिर उसका दिल जो है वो आगे जाने को नहीं करेगा, फिर कहेगा इधर ही यही काफ़ी है, दुनिया ही जो है वो ठीक है, आगे जाकर क्या करना है। लिहाजा माल को जो है वो फरमाया आगे भेजो। ये हदीस जो है वो कि अलबत्ता ये हदीस जो है वो इमाम सादिक से, रसूल गरम इस्लाम से ये हदीस जो है वो इमाम सादिक से। अलबत्ता मनाबे अहले सुन्नत में ये हदीस जो है वो थोड़े से तफावत के साथ जो है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जा रजुलन इलन नबी फ़क़ाल या रसूलल्लाह माली ला उहिब्बुल मौत, कि मौत को जो है वो मैं पसंद नहीं करता, नहीं मालूम कि मौत मुझे पसंद नहीं है। काला अलका मालून, काला नाम, काला फ़क़द्दमतहु, क्या माल को आगे भेजा है? काला ला, कहा ना। इमाम रसूल खुदा ने फरमाया फ़मिन सम्मा ला तुहिब्बु, यही वजह है तुमने माल आगे नहीं भेजा, यही वजह है कि तुम्हें मौत से कोई मोहब्बत ही नहीं है। माल को भेजो आगे ताकि मौत से तुम्हें मोहब्बत जो है वो हो सके। खूब अजीज़न, ये माल को जो है वो आगे
وہ بھیجنے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پھر آگے جانے کا جو ہے وہ، تو عزیزاً یہ مال کو آگے بھیجنا، اور یہ خداوند عالم قرآن نے جو ہے وہ وعدہ کی ہے جو خدا کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہ ذرا برابر بھی اگر ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ انسان اس کو اپنے سامنے پائے گا، جو ذرا برابر ہے وہ محفوظ ہے، وہ ضائع جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور عزیزاً وہ ہم میں سے کون ہے کہ جو وہ آگے جو ہے وہ اپنے لیے، دنیا میں تو ہم جو ہے وہ کافی کوشش ہوتی ہے کہ جناب کہ ایک پلاٹ ہے تو دوسرا پلاٹ بھی خرید لیں، تمام دو ہیں تو دو اور خرید لیں تاکہ بچوں میں ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ آ جائے، ایک پلاٹ جو ہے وہ آگے بچوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو سکے۔ تو عزیزاً ہم نے آگے جو ہے وہ کون سے پلاٹ بک کیے ہیں؟ ہم میں سے کس نے جو ہے وہ ایک بزرگوار جو ہیں وہ کسی شخص سے جو ہے وہ ان کا البتہ بہت بڑا کاروبار اور بڑی البتہ اہل خیر تھا، تو ان سے کہا کہ جناب آپ کی جو ہے وہ مختلف شہروں میں اور ملکوں میں تو آپ کے جو ہے وہ مکان ہیں، ویلے ہیں، کوٹھیاں آپ کی ہیں، ایک جگہ آپ کی کوٹھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کون سی جگہ بتائیں حضور، میں وہاں پر بھی کوٹھی بنا لیتا ہوں۔ کہا کہ نہ، وہ آخرت میں تمہاری کوئی کوٹھی نہیں ہے، آخرت میں کوٹھی جو ہے نا وہ تمہاری نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں آخرت میں نہیں ہے، کیا کروں میں آخرت میں کوٹھی بنانے کے لیے، کیا کروں؟ تو کہا کہ دنیا میں وہ مسجد بنائیں، خدا کا گھر بنائیں، مسجد بنائیں۔ حدیث جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد بنائے، من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن، خدا اس کے لیے ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، فی الجنہ، جنت میں ایک گھر آمادہ۔ وہ یہاں کی طرح جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، پیسے بھی لے لیے اور گھر بھی نہ دیا، زمین پلاٹ بھی نہ دیا اور گھر بھی نہ، وہاں یہ سند، یہ پکی سند ہے، جو امام صادق جو ہے وہ امام صادق کی سند جو ہے وہ، اور امام صادق نے ضمانت دی اور سند دی ہے، من بنا مسجدن بن اللہ تعالی لہو بیتن فی الجنہ، جنت میں جو ہے وہ خداوند عالم وہ اس کے لیے وہ ایک گھر قرار دے گا۔ کہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں آپ ملاحظہ فرمائیں، ابھی جو ہے وہ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، آیت ہے، انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کو وہ لوگ تعمیر اور آباد لوگ کون لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں؟ کون لوگ؟ کیا خصوصیات ہیں ان کے اندر؟ من آمن باللہ، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز اقامہ کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو خدا کے علاوہ کسی سے جن کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ صفات ہیں کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، خدا پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، اقامہ صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ، یہ، اور ان کے دل میں فقط اور فقط خوف خدا ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ خوب عزیزان، یہ روایات اور آیات پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ الحمدللہ یہ مسجد جو ہے وہ آپ تشریف فرما ہے کہ جو وہ الحمدللہ بڑی تمام ضروریات جو ہیں وہ اس میں پوری ہیں، لیکن آئندہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جگہ اور مسجد ہمارے لیے آئندہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی جگہ تنگ ہمارے لیے پڑے گی، کہ بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ ابھی تو خالی ہے، تو یہ اگر جو ہے یہ بھی اگر وہ تعمیر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ مسجد کی توسیع جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، توسیع نہیں کر پائیں گے۔ اور ابھی یہ پلاٹ جو صاحب ہیں، مالک ہیں پلاٹ کے، ان سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور ان کو ایک حد تک ہم نے جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پلاٹ جو ہے وہ مسجد کے تعمیر کے لیے اور توسیع کے لیے اس سے جو ہے وہ ہم پلاٹ جو ہے وہ لے سکیں، لیکن میں مفت میں نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے لیکن مفت میں نہیں ہے۔ اور یہ پلاٹ جو ہے وہ کم از کم وہ تھوڑی تھوڑی رقم سے یہ نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے آپ کو معلوم ہے بحریہ میں جو ہے وہ پلاٹوں کی اور اس کی پراپرٹی کی قیمت کا جو ہے وہ کنال کا جو ہے وہ پلاٹ ہے، اور
وہ تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی وہ قیمت ہے، اور ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ ملحق کر دیا جائے، اور تاکہ ایک آئندہ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، تاکہ یہ مسجد میں اس کی توسیع کی جا سکے، اور یہ گھر کا، خدا کا گھر جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ آباد جو ہے وہ کر سکیں۔ لہذا آپ عزیزان کی خدمت میں کہ جن لوگوں نے آگے گھر نہیں بنایا، وہ آج ابھی اچھا موقع ہے، وہ چلے جو ہے وہ، البتہ یہ اب وقت نہیں کہ میں وہ احادیث دیگر جو ہے وہ بیان کروں، کہ بعض روایات میں ہے کہ جو چھوٹی سی مسجد بنائے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کہ جو چڑیا کے، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، یعنی مراد اتنی مسجد میں تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی مسجد، کہ جس کو مسجد کہا جا سکے اور وہاں پر نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکے، چھوٹی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ خداوند عالم کے نزدیک جو ہے وہ بہت اجر و ثواب کا جو ہے وہ باعث ہے، کہ انشاءاللہ وہ آج تو ہم اعلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سب اہل خیر ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ خداوند عالم نے ان کو مالی مکنت سے جو ہے وہ نوازا ہے، وہ انشاءاللہ اس کار خیر میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تاکہ یہ پلاٹ جو ہے وہ خرید سکیں ہم انشاءاللہ۔ البتہ یہ میں مایوس کسی کو نہیں کرتا کہ یہ جس کے پاس تھوڑی ہمت ہے وہ تھوڑے جو ہے وہ، لیکن جو اہل خیر کو جو زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ حتماً جو ہے وہ زیادہ کریں، تاکہ جو ہے یہ پلاٹ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ عزیزان کے تعاون سے آپ کے لیے اور اپنے لیے ہی یہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ خدا کے وہ اس گھر کو، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کہ جنہوں نے اپنے اسلام پر اپنا پورا مال خرچ کیا ہے، تو حد اقل انہی کے نام پر جو یہ مسجد ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ان کا دین جو ہم پر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ ادا کر سکیں۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا مساجد کو آباد کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ یہ بچہ جو ہے اس نے سب سے پہل کی ہے، انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ ان کو جزائے خیر دے، اور دنیا و آخرت میں وہ ان کو بھلائی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہ کتنے ہیں مجھے نہیں پتا جو ہے وہ، بہرحال خداوند عالم وہ جزائے خیر ان کو عنایت فرمائے۔ 5 لاکھ، یہ 5 لاکھ جو ہے وہ یہ انشاءاللہ خدایا بحق ظاہرہ، بحق جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہ جن کے نام گرامی کی منسوب یہ مسجد ہم یہاں بیٹھے ہیں، خدایا بحق ظاہرہ بحق امام زمان اس مسجد کی بیشتر خدمت کی توفیق عنایت فرما، دین و دنیا میں تمام مومنین کو کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا مظلومین جہان کی اور خصوصاً ایران اور یمن کے مومنین اور ایران کو خدایا فتح و نصرت عنایت فرما، امریکہ و اسرائیل کو خدایا نیست و نابود فرما۔ خدایا بحق ظاہرہ بحق امام زمان ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔